امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو شیطان آدمی کے پاس آتے ہیں جو مرنے کے قریب ہو، ایک داہنی جانب بیٹھ جاتا ہے تو دوسرا بائیں جانب بیٹھ جاتا ہے۔ داہنی جانب والا باپ کی شکل میں آتا ہے، بائیں جانب والا ماں کی شکل میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم قابل احترام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ در حقیقت ایک عظیم ترین دعا ہے اور ایسی جامع دعا ہے کہ اگر کسی کے حق میں دعا قبول ہو جائے تو اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، یقیناً اس نے دونوں جہاں کی سعادت حاصل کر لی اور دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے اس دعا کے ترجمے کو آپ سماعت فرمائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیریے، بعد، اس کے بعد کہ اذ ہدیتنا، آپ ہمیں ہدایت دے دیں، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں دعا کی صورت میں جس چیز کا مطالبہ اور جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ استقامت علی الہدایت، ہدایت ملنے کے بعد، اسلام ملنے کے بعد، نیک توفیق ملنے کے بعد استقامت اللہ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے۔
اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ فاستقم کما امرت، اے میرے نبی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر قائم رہیں۔ سارے کلام پاک میں اگر کوئی سب سے زیادہ ہمارے نبی کے لیے مشقت والی آیت ثابت ہوئی تو وہ یہی سورہ ہود کی آیت ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، سورہ ہود میں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، ان کے عذابات کا ذکر ہے، کیا ان چیزوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ فاستقم کما امرت، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو دین پر جمے رہنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ جو استقامت کو اپناتے ہیں انہی کے لیے خاتمہ بالخیر کا وعدہ بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، کہ جو لوگ یہ کہتے رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، تو اخیر وقت میں جو کہ انتہائی نازک وقت ہوتا ہے، اتنا نازک وقت ہوتا ہے کہ شیطان ساری زندگی میں انسان کو گمراہ کرنے اتنی محنت نہیں کرتا جتنا کہ آخری وقت میں کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو شیطان آدمی کے پاس آتے ہیں جو مرنے کے قریب ہو، ایک داہنی جانب بیٹھ جاتا ہے تو دوسرا بائیں جانب بیٹھ جاتا ہے۔ داہنی جانب والا باپ کی شکل میں آتا ہے، بائیں جانب والا ماں کی شکل میں آتا ہے۔ جو باپ کی شکل میں آیا وہ یوں کہتا ہے کہ بیٹے اب تیرا آخری وقت آ چکا ہے، کہ دیکھ میں تیرا باپ ہوں، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جتنا مجھے تیرے سلسلے میں دنیا کی فکر تھی اس سے کہیں زیادہ آخرت کی فکر ہے، لہذا بیٹے کامیابی اسلام میں نہیں ہے بلکہ کامیابی مذہب یہودیت میں ہے، تو یہودی ہو جا، کامیاب ہو جائے۔ انتہائی شفقت اور محبت سے سمجھاتا۔ اور بائیں طرف والا شیطان وہ یوں کہتا ہے جو ماں کی شکل میں آیا کہ بیٹے میں تیری ماں ہوں، میں نے جتنی تجھ سے محبت کی کسی نے اتنی محبت نہیں کی، میں نے تجھے دودھ پلایا، پالا پوسا، تو جانتا ہے کہ ممتا کیا ہوتی ہے۔ بیٹے اگر کامیابی چاہتا ہے مذہب عیسائیت کو اپنا لے، عیسائی ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ اگر اس کی قسمت میں جہنم ہے تو یقیناً وہ مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا، اسلام سے ہٹ جاتا، اس لیے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اور یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ ان العبد لیعمل فیما یری الناس من اہل الجنہ، کہ ایک بندہ ساری زندگی جنت والے اعمال بجا لاتا ہے، بظاہر لوگ بھی اس کو نیک سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہے، متقی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے،
اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے جنت میں داخل ہونے کے، لیکن اچانک ہدایت سے ایسے محروم ہوتا ہے کہ برے اعمال میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے اور جہنمیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک بندہ ساری زندگی گناہ والے جہنم والے اعمال بجا لاتا ہے، گناہ کرتے کرتے جہنم کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، آخر زمانے میں اچھے اعمال بجا لا کر اسی حال میں اس کی موت آتی ہے تو جنتیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آخر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، اصل آخری وقت ہے، تو اسی آخری وقت کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ دعائیں بتلائی، یہ اعمال بتائے، جن میں اہم ترین عمل استقامت ہے کہ جو لوگ استقامت کو اپناتے ہیں، خاتمہ کی فکر جنہیں دعوت کی رہتی ہے، ستاتی رہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایسے جو استقامت کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ پر بھروسہ رکھا، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کیا، تو اخیر وقت میں جہاں شیطان کی جتنی محنت ہوتی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ جو مر کے انتقال ہو گئے اپنے اقارب رشتہ دار، شیطان ان کی صورتوں میں بھی آتا ہے، مرحومین ماں باپ کی صورتوں میں، باپ دادا کی صورت میں، استاد کی صورت میں، اور یہ سمجھاتے ہیں کہ مذہب اسلام صحیح نہیں، یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، مذہب اسلام کو چھوڑ دو۔ تو جن کا ایمان کمزور رہتا ہے، شیطان کے مکر سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور جنہوں نے دین پر استقامت کو اپنایا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو بھیج کر خاتمہ بالخیر کا انتظام فرماتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن اور جو صحیح معنوں میں جس نے اچھی زندگی گزاری، شیطان کو وہ ایسے کمزور کر دیتا ہے کما یمزی، جیسے کہ سفر کرنے والا مسافر اونٹ پر سوار ہو کر اونٹ کو دبلا کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، ایسے ہی طاقتور قوی ایمان والا مومن شیطان کو آخر وقت میں کمزور کر دیتا ہے، شیطان اس کے سامنے اپنی کامیابی نہیں دکھا سکتا، اپنے مکر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں آخر وقت کا اعتبار ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں دعائیں سکھلائی، جس میں آپ نے خاتمہ بالخیر کے سلسلے میں بے شمار دعاؤں کی تعلیم دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور حضرات انبیاء کا بھی یہ معمول تھا کہ باوجود نبی ہونے کے، رسول ہونے کے، خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے دربار میں مانگ رہے ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت عطا فرما۔ کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے پوتے ہیں، پیغمبر کے پڑ پوتے، یوسف علیہ السلام نبی، والد یعقوب علیہ السلام نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باوجود اللہ کے خلیل ہونے کے مانگ رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک نبی شرک کر سکتے ہیں؟ تو ایمان کی فکر کے سلسلے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو دولت ہمیں ملی ہے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جو مفت میں بن مانگے ملی ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جانے والا اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں۔ اور یہ وہ دولت ہے کہ اس کی فکر دنیا کی تمام چیزوں کی فکر سے زیادہ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی وصیت فرمائی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ کہ اے میری اولاد اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ اور یہی حکم اللہ نے سارے ایمان والوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حافظو علی الاسلام فی حال صحتکم و سلامتکم، یعنی جیتے جی صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں تم اسلام کی حفاظت کرو، زندگی اسلامی والی زندگی گزارو، شریعت والی زندگی گزارو، لتموتوا علیہا، شریعت والی زندگی صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں گزارو گے تو موت اسی حال پر آئے۔ آگے فرمایا اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے جو جس طرح جیتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی موت عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کما تحیون تموتون، جیسے تم جیتے ہو ویسے ہی موت آئے، کما تموتون تحشرون، اور جیسے تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں تمہارا حشر ہوگا، اٹھائے جاؤ گے۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، اصل آخری وقت کا اعتبار ہے کہ کوئی ناز نہ کرے اپنے سجدوں پر، اپنے حج پر، اپنے عمرے پر، اپنے خیرات پر، اپنی نیکیوں پر، بلکہ ڈرتا رہے جس طرح مقربین حتیٰ کہ انبیاء ڈرتے رہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر جما دے۔ اللہم توفنا مسلمین، ہمارے نبی کی دعا، اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، اور اسلام کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے، غیر خزایا ولا مفتونین، بغیر غصہ ہوئے کے اور بغیر کسی آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ نماز جنازہ میں یہی دعا سکھائی گئی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے آپ جس کو زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے آپ جس کو وفات عطا فرمائیں تو ایمان کی حالت میں وفات عطا فرمائیں۔ تو یہ ایسی فکر ہے جو انسان کو بے قرار کر دے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی کے 10 تصوف کے اماموں میں ایک نام آپ کا آتا ہے، جب آپ وضو فرماتے آپ کے بدن پر کب کبھی تاری ہو جاتی، حتیٰ کہ جب تک تکبیر کہہ کر رکعت نہ باندھتے اس وقت تک آپ کو قرار نہیں آتا۔ لوگ آپ سے پوچھتے کہ کیا بات ہے، تو فرماتے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں یہودی نہ ہو جاؤں، عیسائی نہ ہو جاؤں۔
کہیں میں مذہب اسلام سے نہ ہٹ جاؤں، یہ ڈر، یہ فکر کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ محبوب خدا کا فرمان ان کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ بہت سے ایسے ہیں کہ ساری زندگی اچھے اعمال میں گزارتے ہیں، آخری وقت میں گناہوں کی حالت میں موت آتی ہے۔ حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص جنگ میں، میدان جہاد میں جم کر کفار کا مقابلہ کرتا رہا، اس کی دلیری اور بہادری کو دیکھ کر صحابہ تعریف کرنے لگے، کیا بہادر ہے، کیا مجاہد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوزخی ہے۔ حیرت میں پڑ گئے کہ جہاد اتنا اونچا عمل ہے اور یہ جم کے مقابلہ کر رہا ہے، پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، غلط کیسے ہو سکتے تھے؟ تو ایک صحابی پیچھے پڑ گئے کہ آخر دیکھو کہ اس کی موت کس حال میں آ رہی۔ آخر کار میدان میں وہ زخمی ہوا اور زخمی کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے ہی تلوار سے سینے میں داخل کر کے خودکشی کر لی۔ تو اس نے کہا یقیناً اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ اس کا آخری وقت برا ایسا وقت آیا کہ خودکشی حرام کاری میں مبتلا ہو گیا۔ خودکشی گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ خودکشی کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں، اور ایک حدیث میں ہے زیادہ عرصے تک جہنم میں رہیں گے۔ تو اس کا آخری وقت ایسا آیا کہ جہنمیوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ اس کے بالمقابل ابو سفیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے، صحابہ سے دشمنی رکھنے والے، ساری زندگی عداوت میں گزاری، مسلمانوں کو ستانے میں، تکلیف دینے میں، قتل کرنے میں، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں گزاری۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے مسلمانوں کو پکار کے کہا کہ مسلمانوں، تمہارے 70 آدمی قتل ہو گئے، جس طرح بدر میں ہمارے 70 قتل ہوئے تھے۔ تو اس نے بت کی تعریف کی، بت کا نعرہ لگایا۔ تو اس پر ہمارے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اللہ کی بڑائی کا نعرہ لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کو بلند کیا، فرمایا اللہ اعلی و اجل۔ ابو سفیان نے کہا عزا لنا ولا ولک ولا لکم، عزا جو مشہور بت ہے وہ ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ معاملہ تو برابر سرابر ہو گیا، بدر میں ہمارے 70 آدمی قتل ہوئے، احد میں تمہارے 70 قتل ہوئے، معاملہ تو برابر ہو گیا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے جو صحابہ شہید ہوئے وہ جنت میں پہنچ گئے، تمہارے جو آدمی قتل کیے گئے وہ جہنم میں پہنچ گئے۔ جنتی جہنمی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی ابو سفیان کے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے خلاف گزاری، فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے ایمان سے نواز دیا۔ غزوہ طائف میں مسلمانوں کے ساتھ جم کر کفار کا مقابلہ کیا، جس میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی۔ ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرماتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں گا، اللہ تمہاری آنکھ کو دوبارہ لوٹا دیں گے، اگر تم چاہو تو اس آنکھ کے بدلے میں تمہیں جنت مل سکتی ہے۔ کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے، جنت چاہیے؟ فرمانے لگے کہ میں صبر کر لوں گا، مجھے جنت چاہیے۔ تو یہ آخری ایام کے اعمال ہیں کہ ابتدائی زمانے میں کفر والے اعمال اور آخری زمانے میں جنت والے اعمال صادر ہو کر اللہ نے جنت کا حقدار بنا دیا۔
تو کوئی نہیں جانتا کہ موت کس حال میں آئے گی. تو یہ وہ فکر ہے کہ جس کے سلسلے میں مسلمان کبھی بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتا، کہ مسلمان ہمیشہ اللہ کے حضور میں خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما. ورنہ ایسے ایسے عبادت گزار گزرے ہیں کہ آخری وقت میں کفر پر ان کی موت آئی. خود سورہ اعراف میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بڑا عالم دین، تورات کا علم رکھنے والا، بڑا عبادت گزار تھا، مستجاب الدعوہ، جب بھی ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا تھا. تو بنی اسرائیل والے آئے اس کے پاس، کہنے لگے کہ ہم موسیٰ سے تنگ آ چکے ہیں، آپ موسیٰ کے لیے دعا فرما دیں. تو کہنے لگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں نبی کے لیے دعا کروں؟ میں تو برباد ہو جاؤں گا، جاؤ میں نہیں کر سکتا. چلے گئے، دوبارہ آئے، انکار کر دیا. تیسری مرتبہ آئے، انکار کیا. تم پیسوں کی لالچ دی تھی، مال کی لالچ دی تھی. کہنے لگے کہ ہم تمہیں اتنی دولت دیتے ہیں، اتنا مال دیتے ہیں کہ تم موسیٰ کے لیے اگر دعا کرو گے تو تمہیں مل سکتا. تو دولت کی لالچ تو بہت بڑی بلا ہے. تو اس لالچ میں آ کر وہ تیار ہو گیا حضرت موسیٰ کے لیے دعا کرنے کے لیے. تو اب دعا کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا، زبان بھی تو اللہ کے قبضے میں. اب دعا کے الفاظ وہ نکال رہا ہے، بجائے دعا نکلنے کے اچھی دعا نکل رہی ہے حضرت موسیٰ کے لیے. اور جن لوگوں کے لیے اچھی دعا کرنے کے لیے لوگوں نے کہا تھا ان کے لیے بددعا نکل رہی ہے. تو پیسے دینے والے کہنے لگے کہ تیرا ناس تو کیا کر رہا ہے، ہم پیسے تجھے اس لیے دیے تھے کہ ہمارے لیے اچھی دعا کر، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کر. اس کے بالکل خلاف کر رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری زبان کو کیا ہو گیا، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں سک رہا. آخر کار اس کی زبان اس کے سینے پر آ کر ایسے لٹک گئی جیسے کتے کی زبان دراز ہو جاتی. اللہ پاک نے مثال دے دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال، کہ جو تورات کا علم رکھنے والا، عبادت گزار کے جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، نوبت یہ آئی کہ اللہ نے اس کو کتا بنا دیا، اللہ نے اس کو کتا قرار دے دیا. اور اس کے بالمقابل دیکھیے کہ ایک کتا جانور اصحاب کہف میں جس کا تذکرہ ہے کہ اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ کے دوستوں کی حفاظت کی، وہ جانور ہو کر، کتا ہو کر اللہ نے اس کی تعریف کی، قرآن کا حصہ بنایا اور اس کو جنت میں شمار کر دیا. اور ادھر عبادت گزار ہو کر اور اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی نوبت یہ آئی کہ جب اس نے اللہ کے نبی سے، اللہ کے دوستوں سے ٹکر لی، نتیجہ یہ ہوا کہ کفر پر موت آئی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ کثرت سے اللہ کے حضور میں مانگتے رہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یہ ایسی عظیم دعا ہے کہ جس میں مانگا جا رہا ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب آپ ہمیں ہدایت دے دیں، سیدھا راستہ دکھا دیں، بھٹکنے سے ہمیں بچائیے اور گمراہی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اس لیے کہ اتنے فتنوں کا زمانہ ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آخری وقت تک وہ بچ کر دنیا سے چلا جائے گا. حتیٰ کہ احمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، آخر وقت میں مبتلا ہیں. شیطان ان سے کہہ رہا ہے کہ تم تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ فرمانے لگے کہ ابھی بھی نہیں، میں نہیں بچا جب تک کہ میری موت ایمان پر نہ جائے. تو اخیر وقت کا
اعتبار ہے اور اخیر وقت کی فکر ایسی عظیم ترین فکر ہے کہ اللہ کے حضور میں ہر دعا میں اس دعا کو شامل کر لیں، اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، اور اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، کلمے والی موت عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ کی موت نصیب فرما، اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے، اور بری موت سے، ذلت کی موت سے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت أقدامنا على صراطك المستقيم، اللهم توفنا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين، اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بن مانگے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اے اللہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی دولتیں، دنیا کی چیزیں اے اللہ آخر ختم ہو جائے گی، لیکن اے اللہ ایمان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اے اللہ توحید اور اے اللہ شریعت اور اے اللہ تیری غلامی میں جو جینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والے ہیں، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا پکا غلام بنا، پکا مومن بنا، مسلمان بنا۔ اے اللہ آخری سانس تک اے اللہ دین پر، اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہدایت کا مالک ہے، جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ویسے بھی تو سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، اگر تو نے ہدایت دی تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، اگر تو نے اے اللہ ہمیں کلمے والی موت دے دی تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیری شان ہے، نہ تو مانگنے والوں سے ڈرتا ہے نہ تیرے سے گھبراتا ہے۔ تیرے دربار میں اے اللہ آج تجھے تیرے رحمتوں کا واسطہ دے کر ہمیں سے ہر ایک اے اللہ اس کی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ موت کے وقت کی تمام فتنوں سے، اے اللہ تمام شیطانی وساوس سے، اور اے اللہ سکرات کی موت سے، ذلت کی موت سے حفاظت فرما۔ موت تو بہرحال آنی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اس حال میں موت دے کے تو بھی ہم سے راضی ہو، تیرے نبی بھی ہم سے راضی ہو، تجھے ناراض کر کے مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے غضب سے، تیرے غصے سے ہم تیری ہی پناہ مانگتے ہیں۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، بغیر توبہ کے مرنے سے، اچانک مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، قرضداروں کے قرضوں کو عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔